بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن شریف کے آخری پارہ کی سورۃ بروج میں ایک نہایت اہم اور عبرتناک واقعہ بیان کیا ہے، جس کی تفصیل ہمیں صحیح مسلم جلد سوم حدیث نمبر 3010 پر ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ حدیث اور تفسیروں کی تمام کتابوں میں صحیح اسناد کے ساتھ درج ہے۔ حضرت سعید بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا جادوگر تھا۔ وہ جادوگر بادشاہ کا خواب مشیر تھا۔ بادشاہ ہر فیصلے میں اپنے اس جادوگر کو شامل ضرور کرتا۔ یہ بات یہ لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کرتا تھا، جو یہ نہ مانتا اسے مار دیتا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ مذہب عیسیٰ علیہ السلام ہی دین حق تھا، اس لیے عیسائیوں نے یمن کا علاقہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ مورخین نے اس یمن کے بادشاہ کا نام زنواس لکھا ہے۔ خیر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بادشاہ زنواس کا یہ خاص جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیمار رہتا ہوں، روزانہ دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا، آپ میرے گھر پر کسی لڑکے کو بھیج دیں کہ جس کو میں اپنا جادو سکھا دوں، تاکہ آپ کے دربار کے لیے وہ لڑکا ایک بڑا جادوگر بن کر آپ کے کام آ سکے۔ بادشاہ نے قابل اور پڑھے لکھے لڑکے کو چنا اور جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ اب وہ لڑکا، جس کا نام عبداللہ بن تعمیر تھا، وہ روزانہ کچھ سفر کر کے جادوگر کے گھر جاتا اور سارا دن جادو سیکھنے کے بعد شام کو اپنے گھر واپس آ جاتا۔ اس لڑکے عبداللہ اور جادوگر کے گھر کے راستے میں ایک راہب کی عبادت گاہ بھی تھی۔ ایک دن لڑکا جب شام کو گھر جانے لگا تو وہ لڑکا عیسائی راہب کے پاس گیا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ لڑکے کو اس راہب کی باتیں بہت پسند آئیں۔ اب لڑکے نے روزانہ صبح آتے وقت اور شام کو جاتے وقت کے راہب کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ وہ لڑکا عبداللہ شام کے وقت اپنے گھر جا رہا تھا کہ اس کے راستے میں شیر آ گیا۔ شیر نے راستہ روک لیا، سب گاؤں والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ لڑکے عبداللہ نے سوچا کہ آج تو میں یہ فیصلہ کر کے ہی رہوں گا، راہب و جادوگر دونوں میں سے کون سچا ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو اس پتھر سے یہ جانور مر جائے۔ تو پھر اس جانور کو پتھر سے مارا تو وہ جانور مر گیا اور لوگ گزرنے لگے۔ لڑکے نے جان لیا کہ معاملہ جادوگر کے بالمقابل اس کے حق میں بہتر ہے۔ پھر لڑکے نے راہ کو خبر دی تو راہب نے لڑکے سے کہا کہ آج تو مجھ سے افضل ہو گیا ہے، یقیناً تیرا رتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بلند ہو گیا ہے اور بہت جلد اب تو آزمایا جائے گا، اور جب تو آزمایا جائے گا تو بادشاہ کے سامنے میرا نام مت لینا، کیونکہ بادشاہ عیسائیوں کے لیے سخت خلاف تھا، اگر وہ بادشاہ پر ایمان لاتے تو انہیں قتل کروا دیتا ہے۔ وہ لڑکا ایک نہایت عبادت گزار اور اللہ کا سچا بندہ بن گیا۔ حضرت صاحب مزید روایات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے کہ وہ مادر زاد اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کرنے لگا۔ اسی دوران بادشاہ کا ایک وزیر اندھا تھا۔ اس نے جب اس لڑکے عبداللہ کے بارے میں سنا تو بے شمار تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچا کہ مجھے بھی بینائی دے دو۔ اس لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں شفا دے دے۔ اور پھر وہ اندھا وزیر اندر زیر اللہ پر ایمان لے آئے اور لڑکے کی دعا سے اس کی بینائی واپس آ گئی۔ جب وہ وزیر دربار میں آ کر بیٹھا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کس نے تجھے یہ آنکھیں عطا کی؟ وزیر کہنے لگا، میرے رب نے مجھے میری آنکھیں دوبارہ عطا کی ہیں۔ بادشاہ نے غصے میں پوچھا، کیا تمہارا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ وزیر کہنے لگا، بے شک میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا تو اس نے لڑکے عبداللہ کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے عبداللہ کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب عبداللہ آیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اے بیٹے، تو نے بہت اچھا جادو سیکھا کہ تم اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو بھی ٹھیک کرنے لگے ہو۔ لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ وہ تو میرا اللہ
اللہ ہے جب میری دعا قبول فرماتا ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کروا دیا، اور جب اس سے پوچھا کہ میں نے تمہیں جادو سیکھنے بھیجا تھا، تو نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟ تو اس لڑکے نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے اس راہب کو بھی گرفتار کروایا اور راہب کو حکم دیا پھر جا اور مجھ پر ایمان لے آ، نہیں تو تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ جب راہب نے نہ مانا تو بادشاہ نے ارا منگوایا اور راہب کے سر پر مانگ کی جگہ پر رکھ کر اس کے جسم کے 2 حصے کروا دیے۔ اس کے بعد وزیر کو لایا گیا اور اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے عبداللہ کو پیش کرنے کا حکم دیا جسے اس نے جادو سیکھنے بھیجا تھا۔ وہ آیا تو اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے مذہب سے گر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کیا کہ فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھاؤ، اور اگر یہ مذہب سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر انکار کر دے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، بے شک تو ہی کافی ہے، مجھے ان سے کسی طرح بچا لے۔ بس اس دعا کے فوراً بعد زلزلہ آیا، بادشاہ کے سارے ساتھی مارے گئے اور لڑکا تو 12 بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ لڑکے سے جب بادشاہ نے پوچھا کہ تو کیسے زندہ بچا تو اس نے بتایا کہ مجھے میرے اللہ نے ان سب سے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر اپنے فوجیوں کی ایک کشتی روانہ کی، سمندر میں اس لڑکے کو لے جا کر پھینک آؤ۔ جب کشتی چلی تو لڑکے نے پھر اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ، بے شک تو ہی میرے لیے کافی ہے، مجھے ان سے کسی طرح بچا لے۔ بس فوراً سمندری طوفان آیا اور کشتی الٹ گئی، سب کے سب فوجی مارے گئے، لیکن لڑکا محفوظ رہا اور کسی طرح کنارے پر پہنچ گیا اور سیدھا بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ تو بادشاہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ آخر اس لڑکے کو کیسے قتل کیا جائے۔ چنانچہ لڑکا خود بولا کہ مجھے صرف تم میرے بتائے ہوئے طریقے سے قتل کر سکتے ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا کون سا طریقہ ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو، پھر اس تیر کو کمان کے وسط میں رکھو اور پھر کہو، پھر اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیرے تیر مارو گے۔ تم اس طرح کرو گے تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا، اس لڑکے کو سولی کے تختے پر لٹا دیا، پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور پھر اس تیر کو کمان کے بیچ میں رکھ کر کہا، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر وہ تیر اس لڑکے کو مارا تو وہ تیر اس لڑکے کی کھوپڑی میں جا گھسا، تو لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھا اور مر گیا۔ تو سب لوگوں نے کہا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم سب اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے پر ایمان لائے۔ بادشاہ آیا اور اس سے کہا گیا، سے تو ڈرتا تھا وہی ہوا، یعنی لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے گلیوں کے دہانے پر خندق کھودنے کا حکم دیا، پھر خندق کھودی گئی اور خندقوں میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر لڑکے کے دین سے نہ پھرے تو اسے ان خندقوں میں دھکیل دیا جائے۔ روایات کے مطابق وہ خندقیں 30 فٹ گہری اور 10 فٹ چوڑی تھیں۔ ایک بادشاہ کے حکم کے مطابق ان سب لوگوں کو آگ والی خندقوں میں گرا دیا گیا جنہوں نے لڑکے کا دین قبول کر لیا تھا۔ انہوں میں سے ایک عورت بھی تھی جس کے ہاتھ میں بچہ تھا۔ جب وہ عورت خندق کو دیکھ کر ڈری تو اللہ پاک نے اس کی گود میں بچے کو گواہی فرمائی اور وہ بولا، اے امی جان، صبر کریں اور خود جائیں اس خندق میں، کیوں ہم حق پر ہیں۔ ناظرین گرامی، مفسرین کے مطابق یہ 523 عیسائیوں کا واقعہ ہے جب بادشاہ زنوس نے نجران کے لوگوں کو جو اللہ کو ایک مانتے تھے انہیں خندقوں میں پھنکوا دیا۔ ایسے ہی قرآن مجید نے اصحاب الاخدود کا نام دیا ہے۔ اللہ کا عذاب بادشاہ پر اس طرح نازل ہوا کہ مومن لوگوں میں سے ایک شخص مدد کے لیے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچ گیا، جس نے فوراً اپنے فوجی روانہ کی اور ایک بڑی لڑائی کے بعد بادشاہ جو زنواس کو شکست فاش ہوئی، اور نجاشی کے کہنے پر بادشاہ زنواس اور اس کے حامیوں کو انہیں کی بنائی ہوئی خندقوں میں